کوئی بھی کنٹری جو کسی بھی کنٹری میں ایکسیس اپنی رکھنے کے لیے پوری کوششیں کرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جیت گئے آپ سے. یعنی بھارت جو ہے آپ سے جیت چکا ہے افغانستان کے اندر. ایکسٹریمسٹ قسم کی پالیسیز اختیار کرے گی تو پھر پٹائی ہوگی. لازمی سی بات ہے, ایک امبیرسمنٹ کی صورتحال تو ہوتی ہے. اب بات پتہ کیا ہے, حملے تو کب سے جاری ہیں. میں جو یہ کہی تھی کہ مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے پاکستان کے اندر. ابھی آپ کو یاد ہوگا کتنی دیر تک کہتے رہے کہ جی کس کس ایریا پہ ان کا کنٹرول ہے اس وقت. یہ لکھتا ہے جی فرانس 24 انگلش کہ خواجہ آصف سیز دیٹ خواجہ آصف ایکیوزز انڈیا آف ویجنگ اے proxy war and says نیو دلی اینڈ کابل آر آن سیم پیج. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کابل اور نیو دلی سیم پیج پر ہیں, وہ تو 100% درست اس لیے کہ وہ تو بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے اور بہت نزدیک ہیں. اور جو کابل کے لوگ ہیں وہ انڈین سے بہت پیار کرتے ہیں, یہاں تک کہ کابل جو طالبان ہیں وہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھارت بھیجتا ہے. اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو زنجیریں توڑ کے آزادی کس نے حاصل کی تھی اور یہ کس نے کہا تھا؟ انڈیا والوں نے تو نہیں کہا تھا, بھارت نے تو نہیں کہا تھا جب طالبان کی حکومت آئی تھی کہ طالبان زنجیریں توڑ کے غلامی سے آزاد ہوئے. وہ تو ناراض ہوئے تھے طالبان کی حکومت آنے پہ اور انہوں نے اپنی ایمبیسی بند کر دی تھی وہاں پر, کونسلیٹ, اور بوریا بستر سمیٹ کر بھارت واپس چلا گیا تھا انڈیا طالبان کے آنے پر. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان میں اس وقت شادیانے بجائے گئے تھے کہ یہ تو زنجیریں توڑ کے آزاد ہو گئے, غلامی سے آزادی حاصل کی ہے. اور جب ہم نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھ دیے تو اس کے اوپر ہم نے بول دیا تھا تو اس کے اوپر بڑی دھمکیاں آئی تھیں ہمیں. لیکن کہ جی یہ زنجیریں توڑ کے آزاد ہوئے ہیں اور یہ زنجیریں توڑ کے آزاد ہوتی سب سے پہلے آپ کی طرف گھسیں گے, یہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اس کے بعد یہی ہوا. تو یہ ہے پرابلم انڈیا کے ساتھ تو ان کی ابھی کی تھوڑی ہے. بات یہ ہے کہ جس وقت اشرف غنی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جی وہاں پہ انڈیا کے فٹ پرنٹس ہیں, تو انڈیا تو تب بھی وہاں پہ آپ لوگ کہتے تھے تب بھی وہیں پر اس کی سے ہے اسی کا, اور برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ دو مسلم کنٹریز کے ہیں سے, اور جو ایکسیس ہے وہ انڈیا کی وہاں پہ. تو اس میں کس کا قصور ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی بھی کنٹری جو کسی بھی کنٹری میں ایکسیس اپنی رکھنے کے لیے پوری کوششیں کرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جیت گئے آپ سے. یعنی بھارت جو ہے آپ سے جیت چکا ہے افغانستان کے اندر. اس کو یہ سمجھا جائے, اس کو اسی طرح لیا جائے گا نا. ابھی تک جو ہے وہی بات چل رہی ہے کہ جی انڈیا کابل کے ساتھ مل کے یہ کرا رہا ہے, کابل اور انڈیا سیم پیج پر ہیں. وہ تو میں نے تو ہمیشہ جب سے سنا ہے نا یہی سنا ہے کہ وہ دونوں سیم پیج پر ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا سیم پیج پر آپ نہیں ہیں. اور پاکستان میں جو ہے وہ اتنے سارے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے, تو ایجوکیشن جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو کہ پاکستان لیک کر رہا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. پریزیڈنٹ عارف الوی کا جو فگر ہے انہوں نے کہا تھا بیفور ہی لیفٹ دی پریزیڈنسی کہ ہمارے 27 ملین یعنی 2.70 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور اس ملک کا نام کیا آپ بتا رہے ہیں؟ ساؤ ٹومے اینڈ پرنسپے. اوکے اوکے. بالکل چھوٹا سا ملک ہے, اتنے سے جزیرے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے, کوئی 100-150 دور ہے ویسٹ کوسٹ کے اوپر, افریقہ میں ویسٹ کوسٹ کے اوپر. لیکن ان کے بچوں کی تعلیم دیکھ کر مجھ کو اتنا ہوا کہ ان کا مستقبل جو ہے کتنا برائٹ ہوگا. اس کا HDI انڈیکس جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کچھ سال پہلے پاکستان سے بہت نیچے تھا, اباد 15 سال پہلے, لیکن اس کا HDI انڈیکس جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے بیکاز تعلیم کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہوگا کہ HDI انڈیکس جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کو صحت ہیلتھ کیسے پرووائڈ کی جا رہی ہے, ایجوکیشن کیسے پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور ان کی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے, لوگوں کے ٹیکنیکل کیا کہیں گے اس کا اسکل لیول کیسے ہے, اور پاورٹی کیسے ختم ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کو بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ کبھی اس پہ بالکل ہی سوچ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کو کیسے ٹریننگ دے رہے ہیں, کیسے ایجوکیشن کر رہے ہیں. یہ جو لوگ انٹرنیشنل بزنس میں جن کی تعلیم ہے ان کو پتہ ہے
کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک پائی کی کہ ملک کے پورے ریسورسز جو ہیں وہ جیسے سمجھ لیں کہ ایک پائی جو کھانے والی ہوتی ہے اس کے پائی ہے، اس میں سے جتنے حصے آپ کرنا چاہیں یا تو آپ ڈیفنس میں اس کا ٹکڑا کاٹ لیں، ایجوکیشن کا کاٹ لیں، اور ویلفیئر کا پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ 2-3% تقریباً ترقی کر رہا ہے ہر سال، لیکن اس کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے 3-4%۔ تو وہی پائی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اور لوگوں میں زیادہ ڈیوائڈ کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ول گیٹ پورر اینڈ پورر اینڈ پورر۔ لازمی سی بات ہے، ایک ایمبیرسمنٹ کی صورتحال تو ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا پینٹا لگایا ان کو، گو کہ اب ان کے پاس ایئر فورس اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اس وقت بھی میں بات کرتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ فورس پہ انہوں نے جو دعویٰ بولا تھا، ایک بڑا حملہ، میں نے آپ کو اس وقت میری ویڈیوز موجود ہے، میں نے کہا ایک بہت بڑا پاورفل حملہ افغانستان نے گراؤنڈ اٹیک کیا تھا، اور اس میں کافی بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ بتایا کچھ کیا، لیکن گراؤنڈ پہ سچویشن اچھی نہیں تھی، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک، یعنی لاسٹ تقریباً 4 مہینوں سے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ منقطع ہیں، وہ ڈسکنیکٹڈ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہے، یعنی جو کراسنگ پوائنٹس تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں پچھلے کچھ سمے سے ریلیشن بہت ہی خراب چل رہے ہیں، اور اس کا ریزن صاف ہے کہ پاکستان کا مس بیہیویئر افغانستان کی طرف، اور انہیں کم کر کے آنکنا اور بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کرنا افغانستان کے اندر۔ اسی لیے افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور اسی لیے آئے دن افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر حملے بھی ہوتے رہتے ہیں، جن میں ان کے سینک مارے جاتے ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بیان دیا کہ ہماری اور 2 طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، افغانستان ایک طرف سے پوری طرح سے تیار بیٹھا ہے، وہیں دوسری طرف سے بھارت ہے جو کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے، اور بھارت نے ابھی تک آپریشن سندور کو بند نہیں کیا ہے، صرف پاز کیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور ریزن یہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے بیان دے کر پاکستان کے بہت ہی برے جو حالات ہیں ان سے دھیان بھٹکانا چاہتی ہے اپنی عام جنتا کا، اور اسی لیے ایک ایکسٹرنل تھریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا دھیان ڈائیورٹ کر دیتی ہے، اور کچھ سمے کے لیے راحت کی سانس ملتی ہے، لیکن اب زیادہ سمے تک ایسا ہو نہیں پائے گا، اور بہت ہی جلدی پاکستان کے اندر ایک بہت ہی بڑا ریولیوشن دیکھنے کو ملے گا۔